چاند رمضان کا جب نکلتا ہے ایک پیغام لے کے آتا ہے، روزہ داروں کا قد بڑھاتا ہے۔ ماہ رمضان جب بھی آتا ہے۔ اب سن لیا جائے ڈاکٹر عتیق فاروقی صاحب کو، کہتے بھی خوب ہیں پڑھتے بھی خوب نہیں، پڑھتے ہیں تو ہم جیسوں کی دکان بڑھا دیتے ہیں، تو اس لیے میں ان کو اپنے بعد میں رکھتا ہوں۔ جناب عتیق فاروقی صاحب آپ کے روبرو ایک چار کر کے ان کی نظم ہے، اگر وہ کبھی سنی جائے ان سے تو واقعی جو لوگ کبھی داد نہیں دیتے ہیں وہ بھی داد میں مجبور ہوں گے۔ جناب عتیق فاروقی صاحب آپ کے روبرو۔ جہاں پہ چھایا جو باران راحت رمضان، جہاں پہ چھایا جو بارات رحمت رمضان، برس رہی ہے زمانے میں برکت رمضان، برس رہی ہے زمانے میں برکت رمضان۔ کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے کہ ہے فرائض میں، کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے کہ ہے فرائض میں، ہر اہل حق کے لیے ہے یہ دعوت رمضان۔ کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے کی ہے فرائض میں، ہر اہل حق کے لیے ہے یہ دعوت رمضان۔ بروز حشر یہی کام آئے گی اپنی، بروز حشر یہی کام آئے گی اپنے، ہمیں خلوص سے کرنا ہے خدمت رمضان، ہمیں خلوص سے کرنا ہے خدمت رمضان۔ سوال آئے جو اعمال کا بروز جزا، سوال آئے جو اعمال کا بروز جزا، خدا کو پیش کروں میں محبت رمضان، خدا کو پیش کروں میں محبت رمضان۔ یہ رکن دین ہے ایسا بڑے فضائل ہیں، یہ رکن دین ہے ایسا بڑے فضائل ہے، چار رنگ ہے اب تک کی شہرت رمضان، چار رنگ ہے اب تک کی شہرت رمضان۔ ملے ہیں شام کو افطار صبح کو سحری، ملے ہیں شام کو افطار صبح کو سحری، یہ اہتمام تواضع ہے عصمت رمضان، یہ اہتمام تواضع ہے عصمت رمضان۔ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ بہت خوب جناب ڈاکٹر عتیق صاحب۔ 12:30 میں 10 بجے کا وقت تھا، جناب مرید احمد صاحب ٹھیک 12:30 بجے آ گئے۔ اگر یہ 12 بجے آتے تو کہا جاتا کہ سردار جی کا دماغ سمجھ جاتا ہے، نہیں کیا ہوا ہے۔
ان کے ساتھ بڑی مجبوریاں ہیں، انہوں نے کم عمری میں شاگرد پال لی ہیں. جب بوجھ جلدی پڑ جاتا ہے کسی کاندھے پہ تو وہ جاذب صاحب سے پہلے وہ آدمی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. وہ ہیں تو یہ سسر، لیکن وہ مرتبہ ان کا زیادہ بڑا ہے. آج کے داماد جو ہیں وہ سسر کی کرسی بیٹھنا چاہتے ہیں، تو کہہ لیں کرسی تو ملنے والی ہے نہیں رضوان کی زندگی میں، لہٰذا دیر سے پہنچوں. اچھا، حاجی خالد حلیم صاحب اور حاجی مشرف صاحب کی مجبوری ہے کہ ان کے یہاں آج قرآن کی تکمیل تھی بشکل تراویح، تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی دعوت وغیرہ کرتے ہیں. اگر ہم لوگ بھی تراویح وہاں پڑھتے تو آج کھانا وانا کھا کے آئے، لیکن خیر یہ لوگ آ گئے، آپ کا استقبال ہے. میں بھی کلام بالکل ابھی پڑھ چکا آپ کی آمد سے قبل. اس کے بعد ڈاکٹر عطیہ فاروقی صاحب کو لگایا تھا، بہت اچھے اچھے شعر سننے میں آئے. منصور خان صاحب نے یہ شعر پڑھا: ماہ رمضان کے صدقے میں، کیا ہے یہ مٹے گی تشنگی، ماہ رمضان کے صدقے میں مٹے گی تشنگی ساری. یہ منصور خان کا شعر ہے، پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ شرکت آپ کی مکمل ہو جائے. ماہ رمضان کے صدقے میں مٹے گی تشنگی ساری، چھلکتا باد وحدت کا پیمانہ مبارک ہو. یہ منصور خان تھے، پڑھ دیا میں نے، بعد میں لفافہ کو خاموشی دے دیا. عمر سندیلوی، اس پر بھی خوب نکل جائے گی. عمر سندیلوی صاحب نے شعر یہ پیش کیا: محروم نہ رہ جائے کوئی اس کی عطا سے، محروم نہ رہ جائے کوئی اس کی عطا سے، مومن کے لیے رب کا مہینہ، مومن کے لیے رب کا ہے پیغام شب قدر. شب قدر بھی اہم رات ہے. رمضان کے حوالے سے یہ شعر انہوں نے پیش کیا. ان کا شعر یہ بھی تھا: ایک نیکی جو کرے گا آدمی اخلاص سے، اجر اس کا پائے گا 70 گنا رمضان میں. یہ ہم نے اپنے شیعہ بھائیوں کی ترجمانی کی، کیونکہ سید ضیاء تقوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے اور رضا صفی صاحب، یہ کہیں گے تعلم سے آپ حالات میں ہمارے تحت میں کیا خرابی. حقیقت یہ کہ ان دونوں کا تحت بہت اچھا ہوتا ہے. مری آبادی خان صاحب اور لکھنؤ میں شیعہ بالکل برابر کے ہیں. اگر آپ پردہ ڈال دیجیے تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کون پڑھ رہا ہے. یعنی عصمت پڑھ رہے ہیں کہ خان محمد عاطف پڑھ رہے ہیں، تو رضا صفوی پڑھیں یا رضا لکھنوی پڑھنے لگتا ہے ایک ہی طرح پڑھ رہے ہیں. یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہے. حافظ محمد عمر آتے ہیں اپنے انداز سے پڑھتے ہیں، اختر حاتمی صاحب آتے ہیں نٹ بولڈ کستے ہیں اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، جمیل احمد جمیل آتے ہیں وہ یوں پڑھتے ہیں لگتا ہے جیسے کوئی راکٹ لانچر چلانے جا رہے ہیں. لیکن شیعوں کی یہاں بہت مماثلت ہے. تو جس قوم میں مماثلت ہو وہی تو متحد ہو سکتی ہے، اور جس قوم میں طرح طرح کے نمونے ہیں تو ہوگا کیا اس کا. بہرحال حاجی خالد صاحب بھی آ گئے اور سنی ال فاؤنڈیشن کے صدر جناب حاجی مشرف صاحب بھی تشریف لے آئے. دونوں کا استقبال ہے. جناب محمد رہبر صاحب کا بھی، ورنہ جاذب صاحب ناراض ہو جائیں گے، چائے وائے نہیں پلائیں گے. باہر بھی لوگ لڑتے ہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں. جب کبھی آپ جائیں گے خفیہ طریقے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. رضا صفی پوری صاحب نے نظم پڑھی، لہٰذا سارے شعر تو میں ان کے نہیں لکھ سکتا تھا. شعر ان کا یوں تھا کہ سب نمازی ہیں سب خدا والے، سب نمازی ہیں سب خدا والے، مختصر یہ کہ مصطفیٰ والے. یہ بہت بڑی بات ہے ان کی کہ سب مصطفیٰ والے ہی تو ہیں. کاش کہ ہم لوگ بن جائیں اس طرح کے محمدی جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے. اور عطیہ فاروقی صاحب یوں گویا کہ سوال آئے جو اعمال کا بروز جزا، سوال آئے جو اعمال کا بروز جزا، خدا کو پیش کروں میں محبت رمضان. عطیہ فاروقی صاحب جب میں شعر میں پڑھتا ہوں 100 روپے بھی دیتے ہیں. سب بہرحال دوسرے شو میں نے صرف اس لیے پڑھ دیا یہ سب کلام تاکہ جو لوگ بعد میں آئے ان کو معلوم ہو جائے کہ اس سے پہلے بھی شاعری ہوئی اور ٹھیک ٹھاک ہوئی. ایک بند میں اپنا ہی پیش کرتا ہوں. ہے صبر کے دن اور قناعت کا مہینہ، ہے صبر کے دن اور قناعت کا مہینہ، رمضان جسے کہتے ہیں رمضان،
جسے کہتے ہیں بلندی کا ہے سینہ، جیسے کہ چمکتا ہو انگوٹھی میں نگینا، رمضان مکرم ہے یہ رمضان مکرم، رمضان مکرم۔ اس میں قریب 20 بندے، تو اب مجھے آپ لوگوں کی محبت میں کسی کا خون نہیں پینا ہے، یہ صرف میں شریک ہو گیا کہ آپ کو سنا دوں، میں شاید ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو بہرحال کچھ نظم ہے کسی جی عطا فرمائیں کر رہا ہوں اور بچز ہیں باقی نظر فرمائے کہ چاند رمضان کا جب نکلتا ہے، چاند رمضان کا جب نکلتا ہے ایک پیغام لے کے آتا ہے، چاند رمضان کا جب نکلتا ہے ایک پیغام لے کے آتا ہے، روزہ داروں کا قد بڑھاتا ہے، روزہ داروں کا قد بڑھاتا ہے، ماہ رمضان جب بھی آتا ہے، روزہ داروں کا قد بڑھاتا ہے، ماہ رمضان جب بھی آتا ہے، مسجدیں بھی چمکنے لگتی ہیں، مسجدیں بھی چمکنے لگتی ہیں، عابدوں سے چھلکنے لگتی ہیں، مسجدیں بھی چمکنے لگتی ہیں، عابدوں سے چھلکنے لگتی ہیں، سب نمازی ہیں سب خدا والے، مختصر یہ کہ مصطفیٰ والے، سب نمازی ہیں سب خدا والے، مختصر یہ کہ مصطفیٰ والے، آج فرقوں میں بٹ گئے ہیں سب، آج فرقوں میں بٹ گئے ہیں سب، اس لیے خود سے کٹ گئے ہیں سب، ایک مرکز پر ہم جو آ جائیں ہم زمانے پر پھر سے چھا جائیں، ایک مرکز پر ہم جو آ جائیں ہم زمانے پر پھر سے چھا جائیں، وقت کہتا ہے ایک ہو جاؤ، وقت کہتا ہے ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر انیک ہو جاؤ، وقت کہتا ہے ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر انیک ہو جاؤ، ہر صدی مسکرا کے کہتی ہے بادشاہت تمہیں پہ جچتی ہے، ہر صدی مسکرا کے کہتی ہے بادشاہت تمہیں پہ جچتی ہے، تم ہی ٹیپو تم ہی سکندر ہو، دور حاضر کا تم مقدر ہو، تم ہی ٹیپو تم ہی سکندر ہو، دور حاضر کا تم مقدر ہو، مل کے نعرہ جو تم لگا دو گے نیند دشمن کی تم اڑا دو گے، مل کے نعرہ جو تم لگا دو گے نیند دشمن کی بھی اڑا دو گے، نرم بستر کو چھوڑنا ہوگا خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، نرم بستر کو چھوڑنا ہوگا خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، حق پسندوں کا انتخاب ہو تم، ایک قیامت ہو انقلاب ہو تم، حق پسندوں کا انتخاب ہو تم، ایک قیامت ہو انقلاب ہو تم، سر باطل کو تم نے کچلا ہے تم نے تاریخ کو بھی بدلا ہے، سر باطل کو تم نے کچلا ہے تم نے تاریخ کو بھی بدلا ہے، اپنی پہچان کیوں نہیں بنتے، کیوں خدا کے لیے نہیں اٹھتے، کیوں خدا کے لیے نہیں اٹھتے، ظلم زادوں کے سر کچل دے گی ایک انگڑائی سب بدل دے گی، ظلم زادوں کے سر کچل دے گی ایک انگڑائی سب بدل دے گی، فاصلوں کو مٹا دیا جائے مل کے آپس میں اب رہا جائے، چاند رمضان کا جب نکلتا ہے یہی پیغام لے کے آتا ہے، چاند رمضان کا جب نکلتا ہے یہی پیغام لے کے آتا ہے، اور تو جو پیغامات آپ کے تھے وہ قابل ذکر ہیں، سورہ حروف پہ لکھنے کے لائق ہیں، اور نظم کا گوشہ تقریباً خالی ہوتا جا رہا، لوگ نظمیں نہیں کہہ رہے ہیں، کہنا چاہیے شیدا بھارتی وغیرہ بہت اچھی نظمیں کہتے تھے، کہہ سکتے ہیں، لیکن سب نے اپنے آپ کو غزل میں ظاہر کیا، آزاد نظموں کا دور چلا تھا وہ بھی تقریباً ختم ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔